مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی گونج سلامتی کونسل میں پہنچ گئی۔ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی۔ پاکستان کی درخواست پر کشمیر کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا 1 گھنٹہ 10 منٹ تک بند کمرے میں اجلاس۔ 15 رکن ممالک کے مندوب اجلاس میں شریک ہوئے۔ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر جنرل کارلس لوئٹے اور معاون سیکرٹری جنرل فرنانڈس نے جموں و کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ پاکستانی مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی کہتی ہیں، برطانیہ نے اجلاس میں کہا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت۔ مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بند کمرہ میٹنگ کا اعلامیہ جاری نہ ہوا، لیکن اقوام متحدہ کی خبر ایجنسی کو اپنے موقف پر خبر جاری کرنا پڑی۔ یو این ایجنسی کے مطابق جموں و کشمیر پر اقوام متحدہ کی پوزیشن چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت ہے۔ شملہ معاہدے کے تحت بھی اس کا حتمی درجہ اقوام متحدہ کے چارٹر تلے ہی طے ہونا ہے۔ بھارتی مندوب نے کہا ان کا ملک تمام معاہدوں پر کاربند ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر پر مذاکرات کریں اور کشیدگی کم کریں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان فون پر گفتگو ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں وزیر اعظم نے امریکی صدر کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور خطے کی صورتحال سے آگاہ کیا، پاکستان کا موقف سامنے رکھا، ٹرمپ کو اعتماد میں لیا۔ فیصلہ ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر رابطے میں رہیں گے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں افغان مسئلہ بھی زیر غور آیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کہہ رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ سلامتی کونسل اجلاس سے ثابت ہوا کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں۔ بھارت نے مسئلہ کشمیر کو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا، وہ بے نقاب ہو گیا۔ 5 دہائیوں کے بعد مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں زیر بحث آیا۔ سلامتی کونسل اجلاس سے بھارت کے اندرونی معاملے کی نفی ہو گئی۔ سلامتی کونسل کے تمام ممبران کا شکریہ، وہ بھارتی جھانسے میں نہیں آئے۔ پاکستان کے مختلف اداروں کا اجلاس آج ہوگا، آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندوب ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس کا انعقاد بھارت کے اس موقف کی نفی ہے کہ کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ کہا دنیا کے معتبر ترین فورم پر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو اجاگر کیا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ بولی پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ سلامتی کونسل کے 15 ممبران آپس میں مشاورت کرتے ہیں۔ یہ قدم آخری نہیں ہے، اور بھی قدم اٹھائیں گے۔ اگلا قدم نیو یارک میں لینا ہے یا جنیوا میں لینا ہے، اس پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ فیصلہ کریں گے کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پرعزم ہیں کہ اگلا قدم ضرور اٹھانا ہے۔ چین کی طرف سے سلامتی کونسل میں پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت۔ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تصفیہ طلب مسئلہ ہے۔ کسی بھی فریق کو اس معاملے میں یک طرفہ اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ بھارت کی آئینی ترمیم نے کشمیر کی صورتحال تبدیل کی، جس سے خطے میں کشیدگی بڑھی۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر، قراردادوں اور 2 طرفہ معاہدوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ چینی مندوب کی بند کمرہ اجلاس کے بعد اقوام متحدہ میں بریفنگ۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے باہر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا احتجاج۔ مودی سرکار کے اقدامات کی مذمت۔ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدلنے پر بھارت کے خلاف لندن میں طلبہ کا مظاہرہ۔ آسٹریا، نیدرلینڈز، اسپین اور سویڈن میں بھی بھارت کے خلاف مظاہرے۔ کینیڈا میں پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات کشمیر سے منسوب۔ بھارت کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے پہلے دنیا کا امن خطرے میں ڈالنے کی دھمکی۔ انتہا پسند مودی سرکار کے وزیر دفاع نے ایٹمی ہتھیاروں کا پہلے استعمال نہ کرنے کی پالیسی تبدیل کرنے کی دھمکی دے دی۔
بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے گیدڑ بھپکی دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اب تک نو فرسٹ یوز کی پالیسی پر قائم رہا، مستقبل میں کیا ہوگا اس کا انحصار حالات پر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کے بیان سے کشمیر کا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہونا ثابت ہو گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کے بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارتی وزیر دفاع نے بیان دے کر حماقت کی ہے۔ پاکستان اپنے دفاع کے لیے کم سے کم جوہری دفاعی صلاحیت برقرار رکھے گا۔ ہمیں دنیا سے علیحدہ نہیں ہونا، ساتھ لے کر چلنا ہے۔ وہ بھارتی وزیر خارجہ سے رابطہ نہیں کریں گے، وہ قاتل ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ تصور بھی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ بھارت قانون کی دھجیاں بکھیرے اور وہ رابطہ کریں؟ آر ایس ایس اور ہٹلر کے فلسفے والوں سے رابطہ ممکن ہو، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ بھارت نے برسوں سے انسانی حقوق کی پامالیوں کے شکار کشمیریوں پر ظلم کے مزید پہاڑ توڑ دیے۔ عالمی برادری ایک آواز ہو کر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا احترام کے مطالبہ کرے۔ بھارت کے 200 سے زائد ادیبوں، سماجی اور سیاسی کارکنوں نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی وزیر اعظم کے فیصلوں کو مسترد کر دیا، فیصلوں کو جمہوریت کے ساتھ مذاق قرار دے دیا۔ لائن آف کنٹرول پر دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے لانس نائک تیمور اسلم کو لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کی نماز جنازہ ریلوے گراؤنڈ والٹن میں ادا کی گئی۔ شہید نائک تنویر احمد کی نماز جنازہ جہانیہ میں ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی گئی۔ کراچی میں 6 روز بعد بھی کئی علاقوں میں صفائی نہیں کی جا سکی۔ لیاقت آباد، کورنگی، ڈالمیا، شانتی نگر، گلستان جوہر، گلشن اقبال میں سڑک پر کچرا اور آلائشوں کے ڈھیر۔ تعفن کے باعث شہریوں کا جینا دوبھر ہو گیا۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد ڈاکخانے کے قریب 5 منزلہ رہائشی عمارت کو مخدوش قرار دے کر خالی کرا لیا گیا۔ عمارت کی گیس، بجلی اور اطراف کی دکانیں بند کرا دی گئیں۔ عمارت خطرناک حد تک جھک گئی ہے۔ عمارت گرانے کا کام آج دوپہر شروع کیے جانے کا امکان۔ اسلام آباد، پشاور اور گردونواں میں موسلادھار بارش۔ کراچی کے بعض علاقوں میں گزشتہ رات بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، سرگودھا، فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، ڈی جی خان اور بہاولپور میں تیز بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پشاور، ہزارہ، مالاکنڈ، سوات، کوہاٹ، بنوں، ڈی آئی خان، مظفر آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ دریائے سندھ میں کوٹ مٹھن کے مقام پر 4,30,000 کیوسک کا ریلا، کچے کے علاقے زیر آب آ گئے۔ علاقہ مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ اور قومی ایئر لائن سے حجاج کرام کی وطن واپسی آج سے شروع ہوگی۔ 214 حجاج کرام کو لے کر پہلی پرواز PK 760 آج لاہور پہنچے گی۔ PIA اور نجی ایئر لائنز کا بعد از حج آپریشن 15 ستمبر تک جاری رہے۔